حافظ ابن کثیر حضرت عبداللہ بن حذافہ کا واقعہ بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ انہیں رومی کافروں نے قید کر لیا اور اپنے بادشاہ کے پاس لے گئے۔ بادشاہ نے کہا، تم نصرانی بن جاؤ، میں تمہیں اپنے راج میں شریک کر لیتا ہوں اور اپنی شہزادی کی شادی تم سے کر دوں گا۔ عبداللہ بن حذافہ نے کہا، یہ کیا؟ تو مجھے سارے عرب کا راج بھی مجھے دے دے۔ تب بھی پلک جھپکنے جتنا بھی میں اپنے دین اسلام سے نہیں پھروں گا۔ بادشاہ نے کہا، پھر میں تجھے قتل کر دوں گا۔ حضرت عبداللہ بن حذافہ نے کہا، ہاں، یہ تجھے اختیار ہے۔ چنانچہ اسی وقت بادشاہ کے حکم سے آپ کو صلیب پر چڑھایا گیا۔ سپاہی آپ کے ہاتھ پایوں نیزوں سے چھیدنے لگے۔ بار بار کہا جاتا، نصرانیت قبول کر لو۔ آپ پورے صبر و تحمل سے فرماتے ہرگز نہیں۔ بادشاہ نے حکم دیا کہ سولی سے عطار لو پیتل کی دیگ آگ پر چڑھائی جائے۔ جب دیگ خوب گرم ہو گئی تو بادشاہ نے کہا، کسی اور مسلمان قیدی کو اس میں ڈالا جائے۔ حضرت عبداللہ بن حذافہ کی موجودگی میں مسلمان قیدی کو ڈال دیا گیا۔ وہ قیدی جل کر شہید ہو گیا۔ پھر بادشاہ نے حضرت عبداللہ بن حذافہ سے کہا، مان لو، ورنہ تمہارا بھی یہی انجام ہوگا۔ آپ نے پھر بھی کہا، یہ ناممکن ہے کہ میں اپنا دین چھوڑوں۔ آسی وقت بادشاہ نے حکم دیا کہ اسے چرخی پر چڑھا کر اس دیگ میں ڈال دو۔ جب یہ چرخی پر چڑھا کر دیگ میں ڈالے جانے کے لیے اٹھائے گئے تو بادشاہ نے دیکھا کہ ان کے آنسو بہہ رہے ہیں۔ اس وقت اس نے کہا، رک جاؤ، اور انہیں اپنے پاس بلایا، اس لیے کہ اس کی امید بڑھ گئی تھی کہ عذاب کو دیکھ کر وہ میری بات مان لے گا اور میرا مذہب قبول کر لے گا۔ لیکن بادشاہ کی یہ تمنا بے سود ثابت ہوئی۔ حضرت عبداللہ بن حذافہ نے فرمایا کہ میں تو اس وجہ سے رو رہا ہوں کہ میرے پاس صرف ایک جان ہے، اگر میرے پاس اور جانیں بھی ہوتے تو میں سب قربان کر دیتا۔ بعض روایات میں ہے کہ آپ کو قید خانے میں ڈال دیا گیا اور کھانا پینا بند کر دیا گیا۔ کئی دن بعد شراب اور خنزیر کا گوشت پیش کیا گیا۔ لیکن اتنی بھوک کے باوجود بھی آپ نے کھانے کی طرف توجہ نہ دی۔ بادشاہ نے آپ کو بلا بھیجا، نہ کھانے کی وجہ پوچھی۔ آپ نے کہا، بے شک یہ اس صورت میں مجھ پر جائز تھا، مگر میں تجھ جیسے بادشاہ کو اپنے بارے میں خوش نہیں کر سکتا۔ اب بادشاہ نے کہا، اچھا تم میرے سر کا بوسہ لے لو، میں تجھ سمیت سارے قیدیوں کو رہا کر دوں گا۔ پی نے اس کے سر کا بوسہ لے لیا۔ اوس نے بھی اپنا وعدہ پورا کیا۔ اس طرح اپنے ساتھیوں کو چھڑانے میں کامیاب ہو گئے۔ حضرت عبداللہ بن حذافہ یہاں سے رہا ہو کر حضرت عمر فاروق کے پاس پہنچے تو آپ نے انہیں بڑے ادب کے ساتھ منبر رسول پر بٹھایا اور فرمایا، عبداللہ بن حذافہ اپنا واقعہ سناؤ۔ جب سنا تو حضرت عمر فاروق کے آنسو بہہ رہے تھے۔ حضرت عمر فاروق نے فرمایا کہ ہر مسلمان پر حق ہے کہ وہ عبداللہ بن حذافہ کی پیشانی کا بوسہ لے۔ یہ فرما کر
سب سے پہلے آپ نے بوسہ لیا، پھر سب مسلمانوں نے لیا۔ ابن کثیر، جلد 3